الله والله 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 اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف و مسائل۔ اس سے قبل کے رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا، اب اسی سے متعلقہ امور کا مزید بیان اس رکوع کی 7 آیات میں کیا گیا ہے، جس کی تفسیر مندرجہ ذیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا الی قولہ غنی حمید۔ شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے کیے گئے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدت جب ہی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ بس اس بنا پر آیت میں اس کی بھی تاکید ہوگی، اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس تاکید کو ثابت کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہو اور پھر وہ بری نکمی چیز خرچ کرے، جیسا کہ لفظ ما کسبتم اور اخرجنا اس کے موجود ہونے پر، اور لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون عمدن نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں، وہ اس ممانعت سے بری ہے، اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے۔ لفظ ما کسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے، لقولہ علیہ السلام اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم حنیا۔ قرطبی۔ تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ عشر اراضی کے احکام۔ مما اخرجنا لکم من الارض میں لفظ اخرجنا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے۔ اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ سورہ انعام کی آیت آتوا حقہ یوم حصادہ وجوب عشر میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ عشر و خراج شریعت اسلامی کے 2 اصطلاحی لفظ ہیں، ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے زمینوں پر عائد کردہ ٹیکس کی ایک حیثیت ان دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں، بلکہ اس میں ٹیکس سے زیادہ اصلی حیثیت عبادت مالی کی ہے، مثل زکوٰۃ کے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان چونکہ عبادت کے اہل اور پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم چونکہ عبادت کے اہل نہیں، ان کی زمینوں پر جو کچھ عائد کیا جاتا ہے اس کا نام خراج ہے۔ عملی طور پر زکوٰۃ اور عشر میں یہ بھی فرق ہے کہ سونا، چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد عائد ہوتی ہے، اور عشر زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو عشر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اموال تجارت اور سونے چاندی پر اگر کوئی نفع بھی نہ ہو تب بھی سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عشر و خراج کے مسائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، کتب فقہ میں مذکور ہے، اور احقر نے اپنی کتاب نظام الاراضی میں بھی تفصیل سے لکھ دیا ہے، جس میں پاکستان و ہندوستان کی زمینوں کے خصوصی احکام بھی لکھے گئے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر الی قولہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ جب کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر خیرات کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی اس کی ہمت نہ ہو، اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہ دیکھی، حکم کرنا تو درکنار رہا۔ اور اگر یہ خیال آوے کہ صدقہ و خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو جان لے یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کا شکر کرے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب کے ظاہر و باطن، نیت و عمل کو خوب جانتا ہے۔ حکمت کے معنی اور تفسیر۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ لفظ حکمت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا ہے، وہ تقریباً 30 ہیں، مگر آخر میں فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال متقارب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بل کر کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی عمل
یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ اس لیے بحر محیط میں آیت بقرہ آتاہ اللہ الملک والحکمت جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں فرمایا والحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب وکمال ذلک انما یحصل بالنبوۃ۔ حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ لفظ حکمت جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کی تعبیریں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں، کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں عمل صالح، کہیں قول صادق، کہیں عقل سلیم، کہیں فقہ فی الدین، کہیں اصابت رائے اور کہیں خشیت اللہ، اور آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہیں، رأس الحکمت خشیت اللہ، یعنی اصل حکمت خدا تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اور آیت یعلمہم الکتاب والحکمت میں حکمت کی تفسیر صحابہ و تابعین سے حدیث و سنت منقول ہے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت زیر نظر یؤتی الحکمت میں یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ بحر محیط اور ظاہری یہی قول ہے کہ اور ارشاد قرآنی میں وَمَن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا سے بھی اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ جس شخص کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ واللہ اعلم۔ وما انفقتم من نفقۃ الی قولہ وما للظالمین من انصار۔ کسی قسم کے خرچ کرنے میں سب خرچ آ گئے، وہ بھی جس میں سب شرائط مذکورہ کی رعایت ہو اور وہ بھی جس میں کل کی یا بعض کی رعایت نہ ہو، مثلاً فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ معصیت میں ہو، یا انفاق میں ریا میں شامل ہو، یا انفاق کر کے اس پر احسان جتلانا ہو، یا حلال یا عمدہ مال نہ ہو۔ اسی طرح نظر کے عموم میں سب نظریں آ گئیں، مثلاً عبادت مالیہ کی نظر، اور اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نظر کو لائے ہیں، یا عبادت بدنیہ کی نظر ہو، پھر وہ مطلق ہو یا پھر کسی امر پر معلق ہو، پھر یہ کہ اس کا ایفا کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اور مقصود اس کہنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، وہ اس کی جزا دیں گے، اور یہ اس لیے سنایا تاکہ حدود و شرائط کی رعایت کی ترغیب اور عدم رعایت سے ترہیب ہو، اور بے جا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے، ان کو صریحاً وعید سنا دی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی الی قولہ واللہ بما تعملون خبیر۔ بظاہر یہ آیت فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہے، اور سب میں اخفا ہی افضل ہے۔ اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ ریا سے ابعد ہے، لینے والا بھی نہیں شرماتا، اور دنیوی مصلحت بھی ہے کہ اپنے مال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور مراد افضلیت اخفا سے آیت میں افضلیت فی نفس ہی ہے۔ بس اگر کسی مقام پر کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امید اقتدار وغیرہ سے اظہار کو ترجیح ہو جائے تو افضلیت فی نفس ہی کے منافی نہیں۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، کفارہ سیئات کچھ اخفا کے ساتھ تو خاص نہیں، صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اخفا کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ اخفا میں تجھے اگر کوئی ظاہری فائدہ نظر نہ آئے تو منقبض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے اور یہ تمہارے لیے فائدہ عظیمہ ہے۔ لیس علیک ھداھم الی قولہ وانتم لا تظلمون۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے، اور واقعہ میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا۔ پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے کہ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں اور کافر کو نہ دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صدقہ سے مراد صدقہ نفلی ہے جس کا ذمہ کافر کو بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں۔ مظہری نمبر 1 مسئلہ حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 کافر ذمہ یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، اور دوسرے صدقات واجبہ و نفل سب جائز ہیں، اور آیت میں زکوٰۃ داخل نہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ الی قولہ فإن اللہ بہ علیم۔ یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف
التعفف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہوگا۔ کرتبی تعرفہم بسیماہم سے معلوم ہوا کہ علامات کو دیکھ کر حکم لگانا صحیح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مردہ اس قسم کا پایا جائے کہ اس پر زنار ہے اور اس کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہو تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ کرتبی لا يسألون الناس الحافا، اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، لیکن بغیر لپٹ کر مانگنے کی نفی نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کا یہی قول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سوال بالکل ہی نہیں کرتے، لأنهم متعففون عن المسألة عفة تامة۔ قرطبی 7ویں آیت میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، تمام حالات و واقعات میں، رات میں اور دن میں، خفیہ اور علانیہ، ہر طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ رات اور دن کی کوئی تعین ہے۔ اس طرح خفیہ اور علانیہ دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، بشرطہ کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ خفیہ خرچ کرنے کی فضیلت بھی اسی حد تک ہے کہ علانیہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضرورت داعی نہ ہو، اور جہاں ایسی ضرورت ہو وہاں علانیہ خرچ کرنا ہی افضل ہے۔ روح المعانی میں بحوالہ ابن عساکر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ اور 10,000 علانیہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول اسی واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ہے۔ اس کے شان نزول کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔